یہی پیغام خود حسین کے بڑے بھائی نے بیان کیا، کیونکہ تاریخوں میں یہ واقعہ بھی تو لکھا۔ بہار الانوار کی روایت، ایک پریشان حال مومن، انتہائی مصیبت زدہ، کوئی فوری مسئلہ پیش آ گیا، ارجنسی کی بات ہے، وہ ڈھونڈتا چلا کہ کوئی میری مدد کرنے والا مل جائے، مگر کوئی نہ ملا۔ چلتے چلتے امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ چکا۔ امام حسن کو سلام کر کے کہتا ہے کہ مولا، میں آپ کا غلام، آپ کا جانثار، مگر ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ اور کوئی مجھے نہ ملا جو میری مدد کرتا، اس لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اور مولا اس کی ہمت بھی آپ ہی نے دلائی، بار بار یہ کہہ کر کہ مومن کی مدد کرو، آؤ میرے پاس، میں تمہاری مدد کروں گا۔ امام نے اتنا سنا، کہا بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مسئلہ بتایا۔ ایسا مسئلہ تھا کہ امام کو خود اس کے ساتھ جانا پڑ رہا تھا۔ امام ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور اس کے ساتھ چلے۔ چلتے چلتے، یہ واقعہ مدینے کا ہے، چلتے چلتے راستے میں مسجد النبوی نظر آ گئی۔ جب مسجد کے قریب سے گزرے تو امام حسن نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی حسین مسجد کے اندر بیٹھا اور نماز کے عالم میں، لیکن امام حسن رک گئے۔ اب دیکھیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، لیکن وہی پیغام ہم کو دینا تھا جو سیرت حسین کا ایک اہم ترین پیغام ہے۔ اگر حسن اس وقت خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے تو شاید ہمیں پتہ نہ چلتا کہ حسین کی نگاہ میں ایک پریشان حال اور ایک مصیبت زدہ کی اہمیت کتنی زیادہ۔ اس لیے حسن رک گئے اور اس آدمی سے ایک عجیب سوال کیا جو بالکل انسانی فطرت اور ہیومن نیچر کے مطابق ہے، بالکل کامن سینس والی بات۔ کہا کہ اے شخص، تو بڑا پریشان نظر آ رہا، تبھی تو میرے پاس آیا۔ کہا کہ ہاں مولا، میں نے آپ کو بتایا کہ میری کتنی بڑی پریشانی۔ امام نے کہا ایک بات اور بتا دے کہ جو میرے پاس آیا تھا تو اسی راستے سے آیا تھا یا کسی اور راستے سے آیا تھا؟ کہا مولا، اسی راستے سے آپ تک پہنچا، یہی راستہ تھا آتے وقت کا جس سے واپس جا رہا۔ امام حسن سوال کرتے ہیں کہ جب اسی راستے سے میرے پاس آیا تھا تو پہلے مسجد النبوی پڑی ہوگی، جب واپس جا رہے ہیں اور مسجد راستے میں پڑ رہی، اس کا مقصد یہ ہے کہ آتے وقت پہلے مسجد پڑی ہوگی پھر میرا گھر۔ کہا کہ ہاں مولا، میرا راستہ یہی۔ کہا جب پہلے تو یہاں سے گزرا اور انتہائی پریشان حال تھا، دیکھیے پریشانی والا انسان سب سے پہلی جہاں سے مدد مل سکتی ہے وہیں رک جاتا، آگے نہیں بڑھتا۔ جب تو یہاں سے گزرا اور تو نے میرے بھائی حسین کو مسجد میں دیکھا تو آخر تو نے حسین سے سوال کیوں نہ کیا؟ حسین کو چھوڑ کے میرے گھر تک کیوں آیا؟ بالکل پریشان حال آدمی کی فطرت کے مطابق امام کا سوال۔ راستے میں جب حسین پہلے نظر آئے اور اس آدمی کو امام ہی سے مدد لینا تھی تو حسین کو کیوں چھوڑا؟ وہ آدمی حیران ہو کر امام حسن کو دیکھتا اور کہا مولا، میں اپنے آقا حسین کو کیسے زحمت دے سکتا تھا؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ میرا آقا نماز کے عالم میں، اور یقیناً سنت نماز تھی، واجب نماز کا تو وقت نہیں، اور مجھے کسی نے بتایا کہ اس وقت حسین اعتکاف کر رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کا مجمع اعتکاف کا عادی ہے یا نہیں، لیکن اسلام میں ایک انتہائی اہم ترین عبادت یہ قرار دی گئی کہ 3 دن مسجد میں بیٹھ جاؤ اور ساری دنیا سے رشتہ اور ناطہ توڑ لو۔ 3 دن، ہر سال ایک مرتبہ اعتکاف کرنا انتہائی تاکیدی سنت ہے۔ بعض مسلمانوں کے یہاں تو یہ واجب ہے، لیکن خیر ہمارے مجتہدین کہتے ہیں سنت موقدہ، کہ انسان سال میں ایک مرتبہ اعتکاف ضرور کرے۔ 3 دن مسجد میں بیٹھا، روزے کے عالم میں ہے، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اس شخص کا جواب یہ ہے کہ مولا حسن، مجھے بتایا گیا کہ میرا میرا آقا حسین اس وقت اعتکاف کے عالم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا، تو میں کیسے اپنے آقا حسین کو نماز اور اعتکاف کے درمیان زحمت دے دیتا؟ بس جیسے ہی امام حسن نے سنا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی سیرت کو ہم تک پیش کر رہا، کہا کہ اے شخص، تو نے کتنی بڑی غلطی کی، کیا تجھے نہیں پتا کہ دوران نماز، بیچ نماز میں بھی
اگر تو میرے بھائی حسین کے پاس جاتا اور اپنی پریشانی کو بیان کرتا، میرا بھائی ایک مومن کی مدد کی خاطر اپنی سنت نماز کو توڑ دیتا، اپنے اعتکاف کو چھوڑ کر تیری مدد کرنے کے لیے اللہ کے گھر سے باہر نکل آتا، اس لیے کہ میرے بھائی حسین کو مومن کی مدد سب سے زیادہ مرغوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرا بھائی حسین ایک مظلوم مومن کی خاطر سنت نماز چھوڑ سکتا ہے، مسجد چھوڑ سکتا ہے، اعتکاف چھوڑ سکتا ہے، مگر مومن کی مدد کو ترک نہیں کر سکتا۔ ایک تو وہ روایت جو چوتھے امام نے بیان کی کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونے والا حسین ایک مومن کی مدد کی خاطر بوڑھی اٹھا کر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے جا رہا، یعنی نماز۔ ویسے تو مومن کی مدد خود ایک عبادت ہے، اور ادھر امام حسن نے بتایا کہ دیکھو حسین کی نگاہ میں ایک پریشان حال مومن کی مدد کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ تو ہے سیرت حسین، یہ تو ہے ہمارے آقا اور مولا کی زندگی۔